سینٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار فائنل کر دیے ہیں. نام جو سامنے آئے ہیں صنم جاوید, زلفی بخاری اور بھی 4-5 نام ہیں. کیسے لگے آپ کو امیدوار پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں, اگر آپ صنم جاوید اگر پارٹی ایفیلیشن دیکھیں, پارٹی بیانیے کو جو انہوں نے بنایا پچھلے 1 سال کے دوران, تقریباً 1 سال کے دوران, اس کو جو سپورٹ صنم جاوید کی وجہ سے ملی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی ان کو کسی بھی جگہ پہ نوازنے کی اور سیاسی پوزیشن دینے کی میرا خیال ہے پرائرٹی اس کی ہونی چاہیے تھی, اور وہ ہوا بھی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ٹیکنوکریٹ ہوں, ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی کمپٹنسی اور خاص طور پہ لیجسلیشن کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے اپنی اوپینین بھی ہو, اور وہ ایک ویژنری انداز میں بھی اب کنٹریبیوٹ کر سکے اپنی پارٹی کے ساتھ. اور سینٹ میں, اور آپ کو پتہ ایوان بالا کہلاتا ہے, اور لیکن اس میں جب آپ ایک لائل ہوں, وہ کرائٹیریا ہو, اور لیکن اگر آپ کا کرائٹیریا کمپٹنسی ہو, وہ تھوڑا سا فرق ہے. تو کوئی بھی پارٹی, اگر کسی بھی پارٹی, کوئی پارٹی اپنے کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دیتی ہے جو اس کا لائل ہو, اپنی جگہ پر اس کے لائل بھی ضرورت ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کمپٹنسی ہونی چاہیے. اور صنم جاوید اچھی پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں, لیکن اس کا بہترین پلیٹ فارم یا قومی اسمبلی تھی یا پنجاب اسمبلی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ سینٹ جیسا ادارے میں ان کا اس طرح ہونا پی ٹی آئی کے لیے تو اچھی بات ہوگی, لیکن اوور آل میں ایسی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے لائلسٹ لینے کے بجائے اپنے بہترین دماغ لے کر آئے سینٹ کے اندر, تو زیادہ اچھا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ اب نامزدگی ہو گئی, امیدوار فائنل ہو گئے, صنم جاوید, زلفی بخاری, یاسمین راشد جو ہیں. اس سے پہلے الیکشن ہوئے تو کچھ امیدوار جو تھے وہ قید میں تھے, اور جیسے ہی وہ جیت گئے تو وہ سامنے نظر بھی آنے لگ گئے. کچھ روپوش تھے وہ بھی سامنے نظر آنے لگ گئے. تو یہ جو سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا جو ضمنی الیکشن ہوگا, تو یہ کیا پی ٹی آئی اس طرح کا ماحول بنا رہی ہے کہ جو قید میں تھے وہ واپس آ سکیں گے ان الیکشنز کے بعد؟ دیکھیں, یہاں پہ پھر لوگ کچھ بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی دوبارہ کوئی بات ہو رہی ہے, کچھ چیزوں کو آپ نارملائز کر رہے ہیں, کیا ایفرٹس ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے, جب آپ صنم جاوید کو نامزد کرتے ہیں آپ اس کے لیے سینٹ کی سیٹ کے لیے, جب آپ ان کو کرتے ہیں, اسلم اقبال کو نامینیٹ کرتے ہیں فار پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے لیے, تو میسج کیا ہوتا ہے اس میں بھی؟ پھر میسج برہ پگھلنے والا نہیں دیا جا رہا, اس میں بھی میسج ہے کہ میری ہارڈ لائنز برقرار ہیں. تو اسے میسج اس لحاظ سے تو اچھا نہیں جائے گا. ان کو جو مفاہمت چاہتے ہیں اور جو اس ساری صورتحال کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ ظاہر ہے ہر لیڈر کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے. خان صاحب نے اس کی ترجیح دی ہے اپنی بیانیے کو اور ان لوگوں کو جن کو ٹیز بھی کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. تو ایک دفعہ پھر اگر ایسے نام آتے ہیں تو یقیناً وہ جو فاصلے کم ہو رہے ہیں وہ وہیں رک جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بات سینٹ کی ہو رہی ہے تو ساتھ ہی پیپلز پارٹی نون لیگ کی بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی اعلان کر دیا. جنوبی پنجاب کو کیا ملا؟ صرف ایک. اچھا کمال یہ ہے کہ مسلم نواز کی جو فہرست آئی ہے, جو پی ٹی آئی کی فہرست آئی ہے, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی ہے, 3 بڑی پارٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس جو اب نئے سینیٹرز منتخب ہونے ہیں تو ان میں سے صرف ایک نام ایسا آیا ہے, رانا محمود الحسن کا, جو پہلے بھی سینیٹر مسلم نواز کے رہے ہیں لیکن اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. تو الیکشن ہار گئے تھے ابھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی عادت نے ان پر اعتماد کیا ہے. نئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں لیکن ان کو اسلام آباد کی سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سینیٹر کے طور پہ ایک انتخاب جنوبی پنجاب سے کیا, باقی دونوں بڑی پارٹیز نے نہیں کیا. البتہ اون عباس بپی آلریڈی سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تو ان کے پاس بھی راستہ تھا نہیں, چوائس نہیں تھی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آلریڈی ہم نے ایک دیا ہی ہوا ہے. تو مسلم نواز نے یوں پھر کہنا چاہیے کہ کوئی امیدوار اپنا جنوبی پنجاب سے نہیں لیا سینٹ کے لیے. ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں جی سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی. ایک بار پھر ان میں دوریاں بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایک نئی بات سامنے آئی ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے سنی اتحاد کونسل اور ان کے رہنماؤں کی بھی آپس میں باتیں؟ یہ ہوگا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں, سیاسی معاملات بھی اپنی جگہ پر ہوں گے. جو فائدہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کے لینا چاہتی تھی قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر,
لیکن اسے نہیں ملا. مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اور چیزیں تھیں. اب اس کے مطابق یہ جو چیزیں ہیں اب وہ سامنے آ رہی ہیں, اختلافات اس لحاظ سے سامنے آ رہے ہیں کہ جو فائدہ نہیں ملا اور جو نقصان ہوا, خاص طور پہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تو اس کے بعد لائرز بات کر رہے ہیں, خود پارٹی ورکرز بات کر رہے ہیں. اس پر جب ایک شیر افضل مروت کا جو پروگرام ہے ایک ٹی وی چینل پہ, اس میں انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ہماری غلطی تھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وہ کرنا, تو اس پر جو دوسرا رد عمل پھر آیا علی ظفر صاحب کا, سینیٹر جو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اب کسی حد تک بات ٹھیک ہے, ہم تو مجلس وحدت المسلمین اور ایک اور پارٹی سے بات چلا چکے تھے, لیکن پھر کچھ لوگ جیل میں جا کے ملے اور اس کا اعلان ہو گیا, تو وہ بات بھی انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو سیکنڈ کیا. لیکن کمال یہ ہے کہ اب جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت کے بیان پہ کہ جی اب جو بیانات ہیں وہ ٹی وی پہ نہ دیں, نہیں تو ہمارے پاس غلطی تھی یا نہیں تھی, ہمارے پاس بھی بات کرنے کو بہت کچھ ہے, نامینیشن پیپر سے لے کر اور یہ جو مخصوص نشستوں کے انتخابات تک ہم اگر میں بولا تو پھر یہ کہیں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے اور چیزیں نہیں ہوں گی, تو یہ انہوں نے اس کے تھریٹ دیا. تو جو اختلاف ہے, جو چیزیں توقعات پوری نہیں ہوئیں اور اب ان کو پتہ ہے کہ ایک بڑا پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑا سیاسی اس فیصلے سے ڈینٹ پڑا ہے اور نقصان ہوا ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کے اس اتحاد کو, وہ پورا ہونے والا نہیں ہے. اب تو ایسے ہی چلے گا, بہت کمزور پوزیشن میں چلی. آپ نے بات کی مرجرز کی, ممکنہ طور پہ مسئلہ یہ ہو کہ ابھی بھی ایک قانونی اور آئینی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس کے مطابق الیکشن کمیشن کا بھی رول بنے گا کہ سب سے پہلے تو وہ پی ٹی آئی کو دیکھے کہ کیا پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو قبول کر لیا گیا ہے, اور اگر قبول کر لیا جائے تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو انسداد کامیاب ہوئے تھے وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں ضم ہونا ہے یا سنی اتحاد کونسل نے پی ٹی آئی میں ضم ہونا ہے. تو یہ ایک بات, اور سنی اتحاد کونسل تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے, سچی بات تو یہ چیزیں سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر ہے, لیکن جب پارلیمنٹ کا کیونکہ حصہ نہیں ہے, اب تو انٹریکٹلی حصہ ہے, لیکن وہ اب ایک مسئلہ آئے گا کہ کون سی جماعت. لیکن اسد کیسر کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کا نشان ہمیں واپس مل گیا تو الیکشن کمیشن سے ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں ہمارا مرجر ہوگا, ضم کر دیں گے سنی اتحاد کونسل کو, سنی اتحاد کونسل کو کر دیں گے, پی ٹی آئی نہیں ہوگی. تو ابھی بہت سے کیا کہتے ہیں فاصلے ایسے ہیں جو طے ہونا ہے, بہت سے پل ہیں جو عبور ہونا باقی ہیں. فواد چودھری نے ایک دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کے پی کے جو ہے وہ ہٹائے گا اس موجودہ حکومت کو, اور یہ حکومت جو ہے مئی تک جو ہے وہ چلے گی مشکل سے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے اگر انہوں نے مارچ کیا تو کے پی کے سارا نکلے گا اور یہ حکومت نہیں رہے گی. پہلے تو یہ بتا دیں فواد چودھری ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کا دعویٰ کتنا درست ہے؟ فواد چودھری اور فیصل واوڈا دونوں ایسے ہیں جو اپنی نا سے بیان کے ذریعے اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں, لیکن ان کے دل, ان کا دماغ اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہی ہوں, اور اس لیے وہ یہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں جس کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بس مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اگر ہوئے اور وہ اپوزیشن میں ہے تو جب نکلے گا تو پورا پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی. انڈائریکٹلی کہا نہیں ہے, لیکن اور پھر جناب مولانا فضل الرحمان اس حکومت کو رمضان کے بعد دفاعی پوزیشن میں لے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی, آپ یہ کہہ رہے ہیں, بھئی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ بات بھی تو تھی, یہ کون کر رہا ہے پھر؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں اصولی طور پہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ حاصل ہے, اور انہیں پوری طرح اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, اور انہیں اسمبلی کی مدت ویسے ہی پوری ہونی چاہیے جیسے ہم باقی اسمبلیوں کی مدت کی بات کرتے ہیں, ویسے ہی پوری ہونی چاہیے. ان کا مینڈیٹ کا تسلیم بھی کرنا چاہیے اور احترام بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر وفاق میں اور باقی صوبوں میں جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اسے بھی تسلیم کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی مارچ کرے گی, تو میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق بہت سے اہم دوست ممالک سے بھی ہے, اور اگر مولانا کے اس مارچ سے پہلے, اس اعلان سے پہلے میرا خیال ہے مولانا یہ کریں گے نہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ مارچ کب کیے جاتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور کب اس کے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس وقت ان کو بھی پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے,
اور میں بھی بات کرتے ہیں دوست ممالک کی، میرا خیال ہے کہ اگر دوست ممالک کے سربراہان جب پاکستان کا دورہ کر رہے ہوں گے، وہ جب حکومت کی سپورٹ کا اعلان اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر مولانا کیلکولیٹ کریں گے کہ انہیں یہ کرنا ہے لانگ مارچ یا نہیں، اور کب حکومت کو گرانے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ ہوگا نہیں، اور ابھی تو نہیں ہونے والا. تو میرا یہ خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کی یہ بات بھی درست ثابت نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.